الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی کے اسماء حسنی میں ایک اسم مبارک الخالق ہے، اور خالق کا مطلب ہے پیدا کرنے والا، اور خلق اصل میں کسی چیز کو بنانے کے لیے پوری طرح اندازہ کر لینا کہ یہ چیز کیسے بنے گی، اس کی شکل و صورت کیا ہوگی، اس میں جو مادہ استعمال کیا جا رہا ہے، گوشت ہے، لکڑی ہے، پانی ہے، اس کی مقدار کیا ہوگی، ان سب چیزوں سے جو چیز بھی پیدا ہوئی وہ صحیح معنی میں اعتدال اور خوبصورتی کے ساتھ پیدا ہو تو اس کو کہتے ہیں خلق۔ تو خلق کا معنی ہوا کہ پوری طرح اندازہ کر کے کسی چیز کو بنانا، اور اسی خلق سے ایک اور لفظ بھی نکلا ہے، اور وہ لفظ ہے خلق، اور اصل میں یہ دونوں الفاظ ایک ہی مادے سے ہیں، اور اللہ تعالی کے خالق ہونے کے معنی یہ بھی ہیں کہ اللہ نے خلق کو بھی پیدا کیا ہے اور اللہ نے خلق کو بھی پیدا کیا ہے۔ خلق اور خلق میں فرق یہ ہے کہ خلق خلقت کے معنی میں بولا جاتا ہے، اور کسی بھی چیز کی ظاہری صورت، اس کی شکل، اس کے اعضاء کی آپس میں تناسب، نسبت، اس معنی میں خلق بولا جاتا ہے، اور تمام وہ چیزیں جن کو دیکھنا یا محسوس کرنا انسان کی آنکھوں سے ہو سکتا ہے اسے خلق کہتے ہیں، اور خلق کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے اندرون کو دیکھنا، یعنی اس کے عادات اور خصائل اور باطن میں جو قوتیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو خلق کہلاتی ہیں۔ تو خلق جو ظاہر کی پیدائش، اور خلق جو اندر کی پیدائش۔ ایک آدمی کا چہرہ ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، کان، ناک ہیں، انہیں دوسرے لوگوں کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں اور ہاتھ محسوس کر سکتے ہیں، یہ سب چیزیں خلق ہیں، اور خلق وہ اندر کا انسان ہے، وہ روح ہے، وہ انسان کی صفات ہیں، اور انسان کے اندر جو کچھ خصائل یا رذائل اس کے نفس کی حالت ہے، اس کی عادات ہیں، یہ چیز خلق کہلاتی ہے۔ اور اللہ تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم میں تعریف کی ہے، اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ کی جو پیدائش ہوئی ہے تو خلق عظیم پر، اور خلق عظیم کا مطلب یہ ہوا کہ اخلاقیات میں اعلیٰ پیمانے اور درجے پہ اللہ نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے، یعنی اپنی فطرت کے اعتبار سے آپ بلند کردار کے مالک ہیں اور خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہیں۔
جو اخلاق حسنہ اور جو صفات حمیدہ اللہ کو پسند ہیں اور اللہ تعالی چاہتا ہے کہ اپنے بندوں میں وہ دیکھے اور بندے اس کے لیے محنت کریں، اس خلق عظیم پر پیدائشی طور پر اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اخلاقیات کا یہ اعلیٰ مقام حاصل کرنا اور اخلاقیات میں انسان کا اول نمبر میں رہنا اور بہترین درجہ حاصل کر لینا اور اس پہ قائم رہنا، یہ ہے جس کو دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ آپ ایک اور مثال دیکھیے کہ ایک آدمی بازار میں جاتا ہے اور انگور خریدنا چاہے تو اگر وہ ہندوستانی ہے، اردو بولتا ہے، تو وہ انگور کا لفظ استعمال کرے گا، اور اگر وہ عربوں سے تعلق رکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ انگور نہیں کہے گا بلکہ وہ اس کی بجائے عنب کا لفظ استعمال کرے گا۔ اور نہ وہ عربی ہے نہ ہندوستانی ہے، یورپین کنٹریز میں سے کہیں کا ہے، تو وہ اس کے لیے گریپس کا لفظ استعمال کرے گا، گریپس چاہیے اسے۔ اب یہ جو الفاظ ہیں تینوں مختلف زبانوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور تین آدمی اگر جھگڑ پڑیں کہ ایک کہے مجھے گریپس چاہیے، دوسرا کہے مجھے عنب چاہیے، اور تیسرا یہ کہے کہ انگور چاہیے، اور ایک آدمی جاتا ہے ان سے پیسے لے کے اور ان کے سامنے لا کے انگور رکھ دیتا ہے، تو تینوں خوش ہیں۔ معلوم ہوا کہ الفاظ میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، حقیقت میں تینوں کی مراد ایک ہی تھی۔ معروم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں اس بات کو حکایت کے طور پہ تفصیل سے بیان کیا، لیکن تفہیم کی غرض سے ہم نے اسے بہت مختصر کر لیا کہ بسا اوقات الفاظ کا جھگڑا ہوتا ہے اور حقیقت ایک ہی ہوتی ہے۔ یہ جو خلق عظیم ہے اور انسان میں بہترین کردار اور اس کی شخصیت کا بن جانا اور نکھر جانا اور اچھی صفات کا اس میں پیدا ہونا اور اس میں اخلاقیات کے اعتبار سے کوئی برائی نہ رہے، اسے آپ تعبیر کر لیجئے کہ کوئی آدمی اپنی پرسنالٹی اور شخصیت کو بناتا ہے، دوسرے لفظوں میں کہیے وہ اپنا تزکیہ کرتا ہے، تیسرے الفاظ اس کے لیے استعمال کر لیجئے کہ وہ کہیں جا کر بیعت ہوتا ہے تاکہ اپنے اخلاقیات کو اچھا بنائے، چوتھے الفاظ استعمال کر لیجئے تصوف۔ یہ تمام چیزیں ایک ہی ہیں، ایک ہی حقیقت کے مختلف نام ہیں، اسے آپ کچھ بھی کہہ لیجئے، کوئی نام دے دیجئے، اصل بات اتنی ہے کہ انسان کے اخلاقیات بنے ہوئے ہونے چاہیے۔ جس طرح ظاہر میں حسن انسان کے جو اعضاء ہیں ان میں تناسب کا نام ہے۔ مثلا انسان کے ہاتھ وہ حد سے زیادہ لمبے ہو جائیں تو باقی جسم جیسا بھی خوبصورت ہے، ایک یہ چیز کھٹکتی ہے اور نظر آتی ہے۔ ایسے ہی کسی انسان کے چہرے میں کوئی چیز اس کی نسبت اور تناسب سے بڑھ جائے تو یہ چیز اس کے حسن میں رکاوٹ کو پیدا کر دیتی ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح انسان کے ظاہری جسم کے اندر ایک اور انسان ہے، اور اس انسان میں اللہ نے مختلف قوتیں رکھی ہیں، ان اندر کی قوتوں کا آپس میں متناسب ہونا اور ان قوتوں کا ایک دوسرے کے نسبت تناسب میں صحیح طرح ہونا، یہ اندر کے انسان کی خوبصورتی ہے۔ جس طرح ظاہر میں
آپ کسی چیز کو دیکھ کر کھٹکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہوتی تو یہ انسان بہت خوبصورت ہوتا. اسی طرح انسان کے باطن میں اللہ نے کچھ قوتیں رکھی ہیں. ان قوتوں کا اعتدال میں رہنا اور ان قوتوں کا آپس میں جس نسبت تناسب سے جڑنا تھا اس طرح جڑ جانا، یہ ہے انسانی اخلاقیات. اب اس کی ایک اور مثال سمجھ لیجیے. ایک آدمی چائے پیتا ہے. چائے میں پانی، پتی، دودھ اور شکر، ان چاروں چیزوں کو آگ پہ رکھ کے آنچ دی جاتی ہے، اور ان چاروں چیزوں کا تناسب قائم نہ رہے تو جو چیز بھی بنتی ہے مشروب وہ چائے نہیں کہلاتی. پتی زیادہ ہو گئی تو کہیں گے کہ چائے بہت تلخ ہو گئی. شکر زیادہ ہو گئی تو کہیں گے میٹھا زیادہ پڑ گیا. اسی طرح دودھ زیادہ ہو جائے تو کہتے ہیں پتی کم ہو گئی. اور یہ ساری چیزیں اگر آنچ لینے میں کسر کھا جائیں تو پھر بھی چائے نہیں بنتی. پھر اس مشروب کا نام کچھ بھی آپ رکھ لیجئے لیکن وہ چائے نہیں. ایسے ہی انسان کے اندر اللہ تعالی نے کچھ صفات کو رکھا ہے، اور وہ صفات آپس میں جب مناسب طریقے پر ملتی ہیں اور جتنا جتنا جس چیز کا حصہ ہونا چاہیے وہ حصہ رہتا ہے، تب جا کر اندر کا انسان خوبصورت بنتا ہے اور اس کی شکل نکھرتی ہے، اس کی روح نکھرتی ہے. اسے آپ تزکیہ کہہ لیجئے، تزکیہ نفس کہہ لیجئے، اندر کے انسان کا بننا کہہ لیجئے، اچھے اخلاقیات کا نام دے دیجئے. یہ سارے الفاظ مختلف ہیں مگر حقیقت ان کی ایک ہے، اور وہ حقیقت ایک کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ انسان کے اخلاقیات سنور گئے اور انسان کا خلق ٹھیک ہو گیا. ایسے ہی جیسے آپ نے انگور کا اور کسی نے عنب کا اور کسی نے گریپس کا، تو کچھ بھی کہا، اصل حقیقت ایک پھل تھا. جب وہ سامنے آیا تو معلوم ہوا کہ تمام لوگ الفاظ میں جھگڑ رہے تھے، حقیقت میں چیز ایک ہی تھی. انسانی اخلاقیات جتنے بھی اللہ تعالی نے انسان کی روح میں رکھے ہیں، اہل علم میں سے ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے اخلاقیات کو خود بناتا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ بالکل نہیں بنا سکتا، بلکہ مذموم ہیں، برے ہیں انسانی اخلاقیات، اور بس جیسے ہیں ویسے ہی ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جس طرح انسان کے جسم کو پیدا کیا ہے، اسی طرح انسان میں اخلاقی اعتبار سے اللہ نے تمام صفات کو رکھا ہے. ہاں، یہ بات آدمی کے بس میں ہے کہ وہ تربیت حاصل کرے یا اس کی تربیت کی جائے، اور کوئی چیز اس میں کم ہے تو اس میں اضافہ کر لے، اور کوئی چیز زیادہ ہے، حد اعتدال سے بڑھی ہوئی ہے تو اسے کم کر دے. وگرنہ اپنی فطرت کے اعتبار سے انسان کی جو اخلاقیات ہیں، اس میں کوئی بھی خلق ایسا نہیں ہے جس کی مذمت کی جائے، اور کوئی بھی خلق ایسا نہیں ہے جس کی تعریف کی جائے، بلکہ دونوں چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب انسان اپنے خلق کو استعمال کرتا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ بخل ہے، اور حدیث میں بڑی اس کی مذمت آئی ہے، اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بھی اس کی مذمت بیان کی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَىٰ، اور اس بخل سے بڑی بیماری انسان کے اخلاقیات میں کیا ہے؟ تو بخل کو ہر کوئی برا کہتا ہے. اب بخل چیز کیا ہے؟ اس کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ انسان
اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا. آپ دیکھیے ایک مقام پہ بچہ ضد کرتا ہے کہ اسے کوئی کھلونا لے دیا جائے، اور باپ یا ماں جانتی ہے کہ اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے، اسے یہ چیز خرید کے دے دی جائے، بیکار میں پیسے کا ضیاع ہے، اور وہ اس پیسے کو استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور بچے کی خواہش کو پورا نہیں کرتا، تو بچہ کہہ سکتا ہے کہ باپ یا ماں بخیل ہے، مگر حقیقت میں یہ بخل نہیں ہے، بلکہ موقع محل دیکھ کر اس نے خرچ کیا. اسی انسان کو آپ دوسرے موقع پر دیکھ لیں تو ممکن ہے لاکھوں روپے خرچ کر دے، کیونکہ اس کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ لاکھوں روپے جو اس بچے کی تعلیم پر صرف کیے جا رہے ہیں یہاں خرچ کا کرنا ضروری ہے. تو معلوم ہوا کہ خرچ کا نہ کرنا یا خرچ کا کرنا دونوں کا تعلق انسان کے اس جذبے سے ہے جو جذبہ اس کی روح میں ہے. ہم اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ سخی ہے، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ انسان بخیل ہے، بلکہ موقع پر خرچ کرنے کے اعتبار سے اس پر حکم لگایا جائے گا کہ یہ بخیل ہے یا سخی ہے. ہاں البتہ کسی میں سرے سے خرچ کرنے کی عادت ہی نہ ہو تو اس انسان کے متعلق سوچا جائے گا. انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ان تمام اعمال کی بنیاد انسان کی اخلاقیات ہیں. پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ اخلاقیات کس چیز کا نام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے، ان تمام اعمال کی بنیاد انسان کے اخلاقیات ہیں. اسی لیے معاشرہ جب بھی تشکیل پاتا ہے وہ عبادت کی کثرت سے تشکیل نہیں پاتا، بلکہ انسانی اخلاقیات کی بنیاد پر معاشرہ بنتا ہے. ایک آدمی میں اللہ کا خوف ہے اور اللہ کے حق کو ضائع نہ کرنا اس پہ گراں گزرتا ہے. اب آپ کو اس آدمی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کوئی دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا، اس نے نماز پڑھنی ہے اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ نماز اللہ کا حق بنتا ہے، اور مجھے نہ ہی تو اللہ کی مخلوق میں سے کسی کا حق ضائع کرنا ہے اور نہ اللہ کا حق ضائع کرنا ہے. ایک آدمی کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے تو کچھ بھی کر لیجئے، وہ لوگوں کے حقوق بھی ضائع کرے گا، اللہ کا حق بھی ضائع کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا. اسے آپ 1000 مرتبہ کہیے کہ اللہ کا حق ضائع ہوتا ہے، مگر جب اسے خدا کا خوف ہی نہیں ہے اور بنیادی طور پر اس انسان میں دوسروں کے حقوق کی پرواہ نہیں ہے، یا اس سے بھی واضح تر الفاظ میں اس انسان کی جبلت سرشت ایسی ہے کہ وہ آدمی اپنے فرائض کو پورا کرنا ہی نہیں چاہتا، تو کیا نماز ہے اور کیا تعلیم ہے، دونوں طرف ایک ہی بات چل رہی ہے، اور وہ یہ کہ جو اس کے ذمے فرائض عائد ہوتے ہیں وہ فرائض کو پورا کرنا ہی نہیں جانتا. تو بنیادی طور پر اس انسان کی طبیعت کو جو مرض لگ گیا ہے وہ ہے فرض کو پورا نہ کرنا. اور اگر آپ اس کو اس بات پر آمادہ کر دیتے ہیں کہ جو فرائض تمہارے ذمے ہیں، جو تمہاری ڈیوٹیز ہیں، ان کو پورا کرنا ہے، تو پھر دیکھیں گے آپ کے بغیر کچھ کہے، جب اسے پتا ہوگا کہ اللہ نے میرے ذمے یہ فرض رکھا ہے کہ نماز پڑھوں تو نماز بھی پڑھے گا، اور اللہ نے میرے ذمے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ میں اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ ان کے حقوق پورے کرنے والا بناؤں تو لوگوں کے حقوق بھی پورے کرے گا. یہ تو ایک مثال ہے. جتنے اعمال بھی آپ دیکھتے ہیں اور جتنی قوتیں اس کائنات میں تصرف کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، ان سب کے پس پشت ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے انسان کے اخلاقیات. اس لیے انسانی اخلاقیات اپنے اپنے درجے میں ہیں،
ان میں نہ کسی کی مذمت کی جا سکتی ہے، نہ کسی کو اچھا کہا جا سکتا ہے، بلکہ مواقع کے استعمال سے ان میں تعریف بھی پیدا ہو جاتی ہے اور موقع کے استعمال سے ان میں مذمت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی بات کو یعنی دوسری بات کو ذرا سا آپ اور بڑھا کر دیکھیں تو دنیا میں جتنے بھی اعمال ہیں ان کا اصل تعلق انسان کی روح سے ہے۔ ایک آدمی قتل کرتا ہے شدید غصے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کو غصے پر قابو نہیں ہے۔ ایک آدمی غصے کے مارے طلاق طلاق اور طلاق کے لفظ کہہ دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس انسان کا غصہ حد سے بڑھا ہوا ہے، اور جب غصہ آتا ہے تو اس کے استعمال کرنے میں یہ شخص محتاط نہیں ہے۔ اور ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے سامنے سارا گھر لٹ جائے اور سارے لوگ چھین کے چیزیں اس کی لے جائیں اور اسے قطعاً غصہ نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا غصہ حد سے گرا ہوا ہے، اس کا غصہ جہاں پر بیدار ہونا چاہیے تھا وہاں بھی اسے غصہ نہیں آ رہا، تو اس شخص میں غیرت اور غصے کی کمی ہے، اور اس وجہ سے لوگ اسے لوٹے چلے جا رہے ہیں اور اس کی حمیت اپنا دفاع نہیں کر سکتی۔ بس یہ وہ چیز ہے جہاں پر پہنچ کے پتہ چلے گا کہ اس انسان کے اخلاقیات کس درجے کے ہیں۔ تو اخلاقیات کی بنیاد پر معاشرے بنتے ہیں، معاشرے عبادت کی کثرت پر نہیں بنا کرتے۔ ایک آدمی کثرت سے خدا کی عبادت کرتا ہے، کوئی وقت ایسا نہیں جب اس کی نماز قضا ہو جائے، زکوٰۃ بھی پوری دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جھوٹ بولتا ہے، تو معاشرہ کبھی بھی اس کی آفت اور اس کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ معاشرے کثرت عبادت سے نہیں بنتے، معاشرے اخلاقیات سے بنتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی نماز کو ضائع کرنے والا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حقوق کو ضائع کرتا ہے، اللہ کے حق کو ضائع کرے گا، اسی طرح وہ لوگوں کے حق کو بھی ضائع کرے گا۔ لوگوں کے حق کو ضائع کرنا اگر وہ چھوڑ دے تو وہ آدمی اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا چاہے ہو، لیکن معاشرہ بن سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیشہ انسانی معاشروں کی بنیاد انسانی اخلاقیات پر ہوا کرتی ہے، عبادت کی کثرت پر نہیں ہوا کرتی۔ اس جملے سے خدا نخواستہ یہ مراد ہرگز نہ لی جائے کہ عبادات کی اہمیت کو کم کیا جا رہا ہے، بلکہ اس حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کثرت عبادت کے باوجود اگر کسی انسان کے اخلاقیات گرے ہوئے ہیں تو وہ شخص سوسائٹی میں چینج نہیں لا سکتا، وہ شخص سوسائٹی میں کوئی بہتر کردار ادا نہیں کر سکتا، اگرچہ اس کا نماز اور روزہ کیسے ہی اچھے کیوں نہ ہو، کیونکہ عبادت کی کثرت اس آدمی کو ممکن ہے قیامت میں اور اس دنیا میں برکتوں سے نوازے، مگر جہاں تک انسانی معاشرے کا تعلق ہے وہ اس وقت تک ٹھیک طور پر تشکیل نہیں ہوگی اور اس وقت تک صحیح معاشرہ قرار نہیں دیا جائے گا جب تک کہ معاشرے کے افراد کی اخلاقیات درست نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسانی اخلاقیات اسی کی بنیاد پر اعمال ہوتے ہیں، اور انسان سب کچھ وہ ہے جو اس کا اندر ہے، جو کچھ وہ سوچتا ہے، کسی بھی موقع پہ وہ کیا عمل ظاہر کرتا ہے۔ اور تیسری چیز جو دوسری چیز میں بھی بیان ہو گئی کہ کوئی بھی خلق جو اللہ نے انسانوں میں رکھا ہے وہ موقع کے استعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھا ہے یا برا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعطى للہ ومنع للہ، جس شخص نے اللہ ہی کے لیے اپنا ہاتھ کھول دیا، لوگوں کو کچھ دیا، اور جس شخص نے اللہ ہی کے لیے اپنے ہاتھ کو سمیٹ لیا اور لوگوں کو کسی چیز سے منع کر دیا،
اس شخص نے ایمان کو پورا کر لیا. تو معلوم ہوا کہ اس سخاوت میں اور خرچ نہ کرنے میں دونوں کے ساتھ ایک قید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا دی، وہ یہ کہ اللہ کے لیے. یعنی اگر وہ خرچ کرتا ہے تو اللہ کے لیے، خرچ کو روک دیتا ہے تو اللہ کے لیے. تو جب وہ خرچ کرے گا تو سخی کہلائے گا، جب وہ نہیں خرچ کرے گا تو بخیل کہلائے گا. دونوں چیزوں کو رد کر دیا کہ سخی ہونا کوئی اچھی بات نہیں اور بخیل ہونا کوئی بری بات نہیں. ان دونوں چیزوں کو دیکھا جائے گا کہ اس نے کیا کیوں ہے. اگر اس نے سخاوت کی اللہ کے لیے تو سخی ہے، اور اس نے بخل کیا اللہ کے لیے تو بخیل ہے. اور اس کے برعکس اگر اس نے سخاوت کی لوگوں کے لیے تاکہ لوگوں میں سخی مشہور ہو جائے اور ہاتھ کھول دیا اور سب کچھ لٹا دیا، تو یہ سخاوت لوگوں میں چاہے اسے سخی مشہور کر دے، لیکن اللہ کے ہاں اس جذبے کا نام سخاوت نہیں، ریاکاری ہے. اور ایک آدمی نے بظاہر بخل کیا، لوگوں نے اسے دعوت دی کہ چلیے سنیما دیکھتے ہیں، اور اس نے سوچا کہ یہ جو 50 روپے ٹکٹ پہ ضائع کرنے ہیں، اللہ نے منع کیا ہے پیسے کو خرچ کرنے سے حرام کاموں میں، تو اس کی بجائے یہی پیسہ میرے کام آ جائے، کسی غریب کے کام آ جائے، تو لوگ اسے چاہے بخیل کہتے رہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ومنع للہ، اور اللہ ہی کے لیے خرچ کرنے سے رک گیا. تو معلوم ہوا کہ ایبسلوٹلی مطلقاً سخاوت اور بخل دونوں کی کوئی اہمیت نہیں. ہاں جب اس کا اظہار ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا کہ بخل کیوں کیا ہے اور سخاوت کیوں کی ہے. سخاوت اللہ کے لیے کی ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے لیے کی ہے تو یہ ریاکاری ہے. بخل خرچ نہ کرنا اللہ کے لیے کی ہے تو یہ اس انسان کی دانش مندی ہے. اور یہ بخل اس نے لوگوں کے لیے کیا ہے. اللہ نے حکم دیا تھا زکوٰۃ کا، اور جہاں پر فرض تھا خرچ کرنا، اس کے باوجود اس نے خرچ نہیں کیا اور لوگوں سے ہاتھ روک لیا، تو یہ بخل اللہ کے ہاں مذموم ہے، خدا کے ہاں اس پہ سزا ملے گی. تو تمام انسانی اخلاقیات کا حال یہی ہے. اور وہ اخلاق جن کو عرف عام میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ذمیمہ ہے، مذمت کیے گئے ہیں، برے اخلاقیات ہیں، وہ تو بہت سے ہیں. اور ان میں سے ہر ایک کا تعلق دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایک کے بعد دوسرا ہے اور دوسرے کے بعد تیسرا ہے. اور جب تک کوئی آدمی کسی ایک پر اچھی طرح محنت نہ کرے اور اس کا زور نہ ٹوٹے، تب تک دوسروں سے نجات ملنا دشوار ہوتی. فرض کر لیجئے کہ کسی شخص کو 3 بیماریاں اکٹھی ہو گئیں، بخار ہو گیا، نزلہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ گلا بھی بیٹھ گیا. تو اب جب بخار اتر جائے گا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انسان مکمل طور پر صحت مند ہے، کیونکہ ابھی اس کا گلا بھی بیٹھا ہوا ہے اور نزلہ اس کو باقی. اور نزلہ ختم ہو جائے اور بخار اور گلے کی کیفیت اپنی جگہ برقرار رہے تو بھی یہ انسان صحت مند نہیں ہے. صحت اسی وقت ہوگی جب تینوں چیزیں اعتدال میں آ جائیں گی، یعنی بخار سے بھی نجات مل جائے، گلا بھی ٹھیک ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ زکام اور نزلہ بھی نہ رہے، تو اب یہ آدمی ٹھیک ہو گیا. بالکل ایسے ہی انسان کے اندر جو بیماریاں ہیں وہ بیماریاں بھی ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں. جس طرح انسانوں کی شکلیں الگ الگ ہیں، اسی طرح انسانوں کی سیرتیں بھی الگ الگ ہیں. اور ہر آدمی جب تک محنت نہیں کرتا
اپنے اندر کے انسان پر اور اس کے اندر جو قوتیں ہیں ان قوتوں کو وہ اعتدال میں نہیں رہتا، اس وقت تک نفسیاتی طور پر وہ بیمار ہی رہتا ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو فرمایا گیا ہے کہ خلق عظیم پر وہ فائز ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ ظاہر میں حسین اور خوبصورت ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روح مبارکہ کے اعتبار سے اور اپنی اخلاقیات کے اعتبار سے اللہ کے سب سے اچھے بندے ہیں، اور خدا کا سب سے زیادہ قرب انہیں اس لیے بھی حاصل ہے کہ ان کے اخلاقیات ایک معیار کی چیزیں جو اللہ نے اس دنیا میں لوگوں کے لیے بھیجے۔ سو اندر کی جو قوتیں ہیں جو انسان کو برائی یا اچھائی کی طرف لاتی ہیں، ان میں سے ایک قوت تو انسان کے غصے کی ہے۔ اگر کسی شخص میں غصہ زیادہ ہو جائے تو اس میں قوت غضب تہور پیدا کرتی ہے، اور تہور کا مطلب یہ ہے کہ بے باکی سے تباہ کر دینا۔ غصہ جلد بھڑک اٹھتا ہے اور وہ انسان اس پر قابو نہیں پاتا، اور غصے میں وہ انسانوں کے قتل کا حکم دے دیتا ہے، فصلوں کو تباہ کر دیتا ہے، اپنے سامنے والی چیزوں کو فنا کر دیتا ہے، طلاق دے دیتا ہے، ولیعذ باللہ۔ تو یہ سب کام ایسے ہیں جو قوت غضب یعنی غصے کے عروج کی علامت ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس انسان کی روح میں غصے میں اعتدال نہیں پایا جاتا، بلکہ وہ حد سے بڑھا ہوا ہے۔ غصے کا آنا برا نہیں، اس کا استعمال بتائے گا کہ استعمال ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ استعمال میں غیر محتاط ہے اور فوراً اس کا اظہار کرتا ہے۔ ایسے مواقع پر جہاں تحمل سے کام لینا چاہیے تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آدمی میں غصہ حد سے بڑھ گیا۔ اور ایک دوسرا آدمی اس میں غصے کی کمی ہے۔ یہ پہلا شخص جس میں غصہ زیادہ ہے، حد سے بڑھا ہوا ہے، بھڑک اٹھتا ہے غصے سے، اس غصے کی قوت کی وجہ سے اس میں تکبر پیدا ہو جائے گا، اور اس غصے کی زیادتی اور اضافے کی وجہ سے ڈھینگے مارے گا، اور یہ چاہے گا کہ اپنے چھوٹوں کے سامنے اپنی خام خواہ کی برتری کا اظہار کرے اور لوگوں کو بتائے کہ میں ایسا ہوں، فلاں موقع پہ میں نے ایسے کیا، یہ کر دیا، تم نے فلاں موقع پہ جی میں ہوتا تو یہ کر دیتا اور یہ کر دیتا۔ یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ جب اس شخص کو غصہ آئے گا تو یہ اعتدال میں نہیں رہے گا۔ عقل مند آدمی اس کے غصے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ پہلی قوت کی بات ہم کر رہے ہیں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ 3 اور زیادہ سے زیادہ 4 قوتیں انسان کے اندر ہیں۔ سارے اخلاقیات کی بنیاد یہی قوتیں، اور یہی غصہ حالت اعتدال سے کم ہو جائے تو پھر بزدل ہو جائے گا۔ غصہ جتنا چاہیے اتنا بھی نہیں کر سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ عزت سے گری ہوئی چیزیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ غصہ چونکہ اسے آتا ہی نہیں کسی چیز پہ، تو اس میں ایسی صفات پیدا ہو جائیں گی جس کی وجہ سے لوگوں کو اس سے نفع نہیں رہے گا، جسے آسان لفظوں میں یہ کہیے کہ کمینہ پن پیدا ہو جائے گا، حمیت کم ہوگی، غیرت نہیں رہے گی، اور ان تمام بری چیزوں کو ایک ہی نام دیں
تو جس شخص میں غصہ حد سے کم ہو جاتا ہے اس میں چھچورا پن پیدا ہو جاتا ہے، ذرا سی کوئی چیز ملتی ہے اور ظرف وسیع نہیں ہوتا، اس لیے فوراً لوگوں کو بتانا شروع کرتا ہے کہ یہ چیز آ گئی اور یہ چیز حاصل ہو گئی۔ یہ چھچورا پن، اس سے اوپر اٹھنا اور تحور، بے باکی سے تباہ کرنا، فوراً سے غصہ آ جانا، ان کے درمیان میں ایک اور مقام ہے اور وہ قوت غضب کے اعتدال کا مقام ہے، اس کو کہتے ہیں شجاعت، اور اللہ کو یہ پسند ہے کہ جب اس شخص کو غصہ آ جائے اور قدرت ہو انتقام لینے کی، اس کے باوجود تحمل سے کام لے، سوچے سمجھے۔ اور اسی طرح کوئی اس کے سامنے تعریف کرتا ہے تو آپے سے باہر نہ ہو جائے اور اپنے ظرف کا احساس کرے اور چھچوروں جیسی حرکتیں نہ کرے، تو ان دونوں کے درمیان جو چیز آ جائے گی اس کو علماء نے شجاعت کا نام دیا ہے، اور شجاعت اللہ کو پسند ہے کہ جب اختیار تھا اور غصے کو نافذ کر سکتا تھا، نہیں کیا، اور اختیار نہیں ہے، لوگ تعریف کرتے ہیں، اس کے باوجود یہ اپنے آپے میں رہتا ہے اور اپنے آپ کو حقیقت میں اللہ کے مقابلے میں عاجز ہی تصور کرتا ہے، یہ قوت غضب کے اعتدال کا نام ہے، اس کا نام ہے شجاعت۔ تو اس لیے دیکھنا چاہیے کہ کسی آدمی کی حالت غصے میں کیا ہوتی۔ دوسری چیز اور طاقت جو اخلاقیات کی عمارت کا دوسرا اصول ہے، یہ پوری کی پوری انسانی اخلاقیات کی بلڈنگ، یہ عمارت 4 ستونوں پر کھڑی ہے، اور اس کا دوسرا ستون وہ ہے عقل، کہ آدمی عقل کے اعتبار سے کیسا ہے۔ اگر اس کی عقل ہر جگہ چلتی ہے، ہر بات میں دخل دیتی ہے، اور لوگوں سے جھوٹ بولنا، انہیں دھوکہ دینا، ایسے فکرے کہنا زندگی میں روٹین بن جائے، معمول بن جائے کہ کہے کچھ اور لوگ کچھ سمجھیں، اور بات بات میں فریب کی باتیں کرنا، اور بات بات میں اس کا اظہار قصدن اور عمدن کرنا کہ مجھ جیسا تو عقل مند ہے ہی کوئی نہیں اور مجھ جیسا ذہین شخص کوئی نہیں ہے، یہ عقل ہے جو حد سے بڑھی ہوئی ہے، اس کا نام ہے اللہ کے ہاں تو یہ مکاری کہلاتی ہے، لوگ چاہے اس کی ذہانت کی داد دیں۔ حدیث میں اسی لیے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب میں لوگ کہیں گے ما احسنہ، کیسی زبردست اس کی عقل ہے، کیسے زبردست اس کے فیصلے ہیں، کتنے عمدہ یہ سوچ اور سمجھ کی باتیں کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا دل رائی کے دانے کے برابر اس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، اس مکار آدمی کے۔ یہ مکاری ہے، دھوکہ دہی ہے، خود فریبی ہے، لوگوں کی نظر میں اونچا بننے کی کوششیں ہیں، اور یہی عقل کم ہو جائے، گھٹ جائے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ ایسا آدمی دوسروں کے دھوکے میں آ جائے گا، تو جو دوسروں سے دھوکہ کھانے لگے اور ان کے دھوکے میں آ جائے، یہ شخص اپنی عقل کے اعتبار سے کم ہے، اسے ہی کہتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہے۔ مرد و عورت گھر میں آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے زیورات لے آئیے، ہم اسے دگنا کر دیتے ہیں، وہ اپنی بے وقوفی سے زیورات اٹھا لائی بیچاری اور ان کے کہے میں آ گئی۔ یہ ہے قوت عقل کا حد سے کم ہونا۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب عیسائی آئے روم سے
تو انہوں نے آ کے بہت کچھ کہا کہ ہمارے پاس ایسا اسلحہ اور ایسا اسلحہ، اور باتوں باتوں میں اپنی ساری روب کی باتیں انہوں نے کر دی. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے صرف ایک جملہ اس کے مقابلے میں فرمایا اور اٹھ کے تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا بس میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ ہم ایسے لوگ ہیں جو نہ دھوکہ دیتے ہیں اور نہ دھوکے میں آتے ہیں. قوت عقل کا اعتدال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس ایک جملے سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ کیسی زبردست بات کہی کہ ہم دھوکہ دیتے نہیں ہیں، یعنی عقل حد سے زیادہ چلانی یہ بھی نہیں، اور دھوکہ کھاتے بھی نہیں ہے کہ عقل گری ہوئی. سو جو آدمی اپنی عقل کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرتا ہے، اس شخص کو کہتے ہیں یہ ذکی ہے، یہ حکیم ہے. اور اللہ نے اسی معنی میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس کو ہم نے حکمت دی فقد اوتی خیرن کثیرا، اسے اللہ نے بہت کثرت سے خیر دی. عقل کو حد سے زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے نتیجے میں دنیا میں مکاری پیدا ہوگی، لوگوں کو لوٹے گا. جتنا بڑا عہدہ ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کی عقل حد اعتدال سے جب نکلے گی تو لوگوں کے لیے پرابلمز پیدا ہوں گی، کبر پیدا ہوگا اور لوگوں کو احمق سمجھے گا. اور کوئی بھی شخص جو دوسروں کو احمق سمجھتا ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں. اور یہی قوت عقل جب اعتدال سے کم ہو جائے گی تو عیش میں پڑ جائے گا، حتیٰ کہ ملک اپنے ہاتھوں سے گوا بیٹھے گا، گھر گوا بیٹھے گا. ان دونوں کے درمیان حکمت ہے، اور شریعت نے کہا ہے کہ شجاعت ہو اور حکمت ہو. اور تیسرا ستون جو انسانی اخلاقیات کی عمارت میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے وہ ہے شہوت. اور شہوت کا مطلب ہے کہ خواہشات. انسان کے ذہن میں مختلف چیزوں کی خواہشات پیدا ہوتی ہیں. یہ شہوات اور خواہشات حد سے بڑھ جائیں تو اس سے پھر حرص پیدا ہوتا ہے، لالچ پیدا ہوتی ہے، اور اس لالچ کے نتیجے میں لوگوں کے حقوق کو ضائع کرتا ہے. مثلا اسے پتا ہے کہ شہر میں حکومت نے یہ مقرر کر دیا ہے کہ ہر آدمی کو یہ چیز اتنی ملے گی، یہ کبھی بھی صبر نہیں کرے گا، یہ چاہے گا کہ وہ چیز لوگوں سے دگنی سے مل جائے، لالچی ہو جائے گا. ایسے ہی اس انسان میں اپنے سے بڑوں کے سامنے ذلت کا جذبہ پیدا ہوگا تاکہ دوسروں کی چاپلوسی کرے، اپنے سے بڑے افسر کے سامنے خوشامد کے جملے بولے اور اس سے اس نفع کو حاصل کرے جو نفع اس انسان کو ویسے نہیں مل سکتا تھا. تو اس نے اعتدال سے بڑھ کر شہوت کی حالت کو استعمال کیا، لالچ کے مرض میں گرفتار ہو گیا اور خوشامد کے مرض میں گرفتار ہو گیا. اور یہی قوت اعتدال سے گر جائے تو پھر اس میں بجائے خوشامد کے حسد پیدا ہو جائے گا کہ خوشامد تو کر نہیں سکتا، حسد کا شکار ہو جائے گا. ذہن میں ہے کہ یہ چیز مجھے حاصل کرنی ہے، اس کے لیے خوشامد کرنی چاہیے تھی، وہ نہیں کی کیونکہ شہوت حد سے بڑی ہوئی نہیں نا، حد سے کم ہے. تو اب دل ہی دل میں دوسروں کے خلاف سوچتا رہے گا کہ اسے یہ نعمت کیوں مل گئی. مثلا ایک گاڑی ہے، ایک آدمی شہوت میں حد سے بڑھا ہوا ہے تو اپنے افسر کی تعریف کر کے اور اسے مسکا لگا کے اور خوبصورت جملے بول کر اسے پھنسا لے گا اور اس کو بے وقوف بنا کے گاڑی حاصل کر لی. تو وہ جو بے وقوف بنا وہ عقل میں حد سے گرا ہوا تھا اور یہ شہوت میں حد سے بڑھا ہوا تھا، اس لیے اس نے گاڑی حاصل کر لی. اب ایک تیسرا آدمی اور ہے،
اور وہ کہتا ہے یہ خوشامد ہم سے تو نہیں ہوتی، لیکن وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ کسی طرح مجھے گاڑی نہیں مل سکی، اس کی گاڑی تباہ ہو جانی چاہیے. پتا چلے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو خوب خوش ہوتا ہے کہ او بہت اچھا ہوا، وہ بھی گاڑی سے جاتا رہا. تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ حسد تھا، اس لیے کہ اس انسان نے خوشامد نہیں کی، مگر شہوت، جس چیز کو حاصل کرنا تھا اس کا جذبہ حد سے گرا ہوا تھا. اس شہوت کے عروج اور اس کی پسپائی، ان دونوں کے درمیان ایک کیفیت ہے جو اعتدال کی ہے، اور وہ کہلاتی ہے عفت، پارسائی. یہ پارسائی اور عفت اللہ کو پسند ہے. اعتدال سے بڑھا تو حرص و ہوس پیدا ہو گئی طبیعت میں، اعتدال سے گرا تو اس سے تنگ دلی اور حسد پیدا ہو گیا. ان دونوں کے درمیان کی کیفیت کا نام پارسائی ہے، کہ جو چیز حاصل کرنی ہے، خواہش پیدا ہوئی، سب سے پہلے سوچا اللہ نے اس کے متعلق کیا حکم دیا ہے، معلوم ہوا اللہ نے اسے درست قرار دیا ہے. اب بغیر خوش آمد میں پڑے ہوئے اس چیز کے حصول کے لیے جائز ذریعے کو استعمال کرتا ہے. اس حالت اعتدال کا نام پارسائی ہے. تو جب آدمی میں حکمت آ جائے، جو قوت عدل کے افراط و تفرید کے درمیان کا ماحصل ہے، اور جب آدمی میں عفت پارسائی آ جائے، جو شہوت اور جنس کے اعتدال، افراط اور تفرید کے درمیان کے مقام کا نام ہے، اور جب انسان کی قوت غضب، اس میں تہور اور اس میں بزدلی، ان کے درمیان کی کیفیت شجاعت آ جائے، تو اس شجاعت اور عفت اور حکمت، ان تینوں کے مرکب کو کہتے ہیں کہ یہ انسان بن گیا. اب آپ سوچ لیجئے، جس میں جو چیز اعتدال سے زیادہ یا کم درجے کی ہے، اسی اعتبار سے وہ بدروح ہے، اسی اعتبار سے روح کے اعتبار سے وہ بدصورت ہے. اس کی روح اتنی ہی ناپاک ہے جتنی ناپاکی ان تین چیزوں میں اعتدال سے ہٹی ہوئی ہے، اعتدال سے کم ہے یا زیادہ. بعض اہل علم نے ایک چوتھی چیز بھی بیان کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ انسان کا علم ہے کہ اگر اس کا علم حد سے بڑھ جائے اور اتنا علم آئے کہ وہ سچ اور جھوٹ میں فرق ہی نہ کر سکے، حق اور باطل میں فرق نہ کر سکے، تو ایسا آدمی خدا کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کفر اور ایمان میں تمیز نہیں کر سکتا. اور اگر یہ کم ہو جائے تو پھر بھی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ، کفر اور شر اور ایمان اور خیر میں تمیز نہیں کر سکتا. ان کے درمیان کی کیفیت رہے، قوت علم بھی متناسب رہے، قوت غضب بھی متناسب رہے، قوت شہوت بھی متناسب رہے، اور قوت عقل بھی متناسب رہے. یہ چار یا ان میں سے جو پہلی تین پہلے عرض کی جا چکی ہیں، ان کے اعتدال کا نام ہے انسان کی اخلاقیات. اور اعتدال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کی تربیت ہوتی ہے، اور تربیت کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب یہ ساری قوتیں، خاص طور پہ غصہ اور جنس، یہ دونوں چیزیں شکاری کتوں کی طرح مہذب اور مطیع اور فرما بردار ہو جائیں. شکاری کتے کو بنانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، باقاعدہ اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے. حتیٰ کہ شکاری جب شکار کے کتے کو چھوڑتا ہے شکار پر، تو مالک اشارہ کرتا ہے واپس آ جانے کا، فوراً پلٹ آتا ہے، اور مالک اشارہ کرتا ہے بھاگنے کا، فوراً بھاگتا ہے. تو جب انسان کی جنس اور غصہ دونوں اس درجے میں آ جائیں کہ جہاں اس کے اظہار کی ضرورت ہے کھل کے اظہار کرے، اور جہاں باندھ دینے کی ضرورت ہے وہاں ان کتوں کو باندھ لے، اب یہ ہے جو انسان حقیقت میں انسان بن گیا. اور اگر کوئی ایک قوت بھی حد سے بڑھ گئی تو وہ ظلم کو پیدا کرے گی،
اس لیے بالعموم جن لوگوں کو جنس پر قابو نہیں رہتا وہ لوگ دوسروں کو مارنے میں زیادہ بے باک ہو جاتے ہیں، ہاتھ چل پڑتا ہے، زبان چل پڑتی ہے۔ اگر عہدہ بھی پاس ہے تو وہ اپنے عہدے کے ذریعے حکم دیتا ہے کہ اس کو قتل کر دو، اس کو مار دو، کیونکہ اس انسان کی قوت جنس اعتدال پر نہیں ہے۔ اور اگر عہدہ پاس نہیں ہے تو پھر ہاتھوں سے کام چلاتا ہے، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کی چوٹی پکڑ لی، کسی کو مارنا شروع کر دیا، پیٹنا شروع کر دیا۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو بتاتی ہیں کہ اس انسان میں شہوت اور جنس حد اعتدال پر نہیں ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ غصہ اور جنس دونوں شکاری کتوں کی طرح لگام اس کے ہاتھ میں رہتی، پٹا اس کے ہاتھ میں رہتا، اور جہاں اشارہ کر دیتا چل پڑتے، جہاں اشارہ کر دیتا رک جاتے، اور ان ساری چیزوں کو پھر وہ شریعت کے تابع بنا دیتا تو پھر جا کر کہیں انسان کے اخلاقیات بنتے۔ انسانی اخلاقیات میں یہ جو 3 یا 4 ستون پائے جاتے ہیں، جیسے کہ علماء اخلاقیات کا آپس میں اختلاف ہے، 3 ہی مان لیجئے اس کو، ان میں چند ایک چیزیں ایسی ہیں جن کو ٹھیک کرنا ہر انسان کے لیے فرض ہے، اور آدمی جس طرح بھی ہو سکے ان چیزوں کو ٹھیک کرے۔ بہت سی چیزیں وہ جو چند ایک عرض کر رہے ہیں، آگے اگر آپ دیکھیں گے تو تمام اخلاقیات کو یہ چیزیں گھیر لیں گی۔ ہر انسان پر شریعت نے ضروری قرار دیا ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھے اور ان چیزوں پر قابو پائے۔ مثلا ان میں سے ایک چیز ہے کہ زبان کی آفتیں، اور زبان کو قابو میں رکھے۔ دوسری چیز ہے فضول خرچی، تیسرے نمبر پہ بخل، چوتھے بغض، پانچویں تکبر، چھٹے حب جاہ، ساتویں حب دنیا، اور آٹھویں لالچ، اور نویں حسد، اور 10ویں ریاکاری، اور 11ویں بات ہے عجب، اور 12ویں بات غصہ، اور 13ویں بات جنس ہے۔ ان سب چیزوں کا علاج انسان کو کرنا چاہیے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز بھی بے لگام چھوڑ دی جائے تو اس سے انسان اپنی اخلاقیات کو تباہ کرتا ہے، اور انسان کی اخلاقیات کی تباہی اپنے تک محدود نہیں رہتی، معاشرہ ہل کے رہ جاتا ہے۔ جتنے زیادہ لوگوں میں یہ اخلاقی بیماری پائی جائے گی اتنا ہی وہ معاشرہ اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکے گا، افراد لڑیں گے۔ مثلا آپ دیکھیے زبان کی آفات ہیں، تو جب کوئی آدمی اپنی گفتگو کو اعتدال پر نہیں رکھے گا اور زبان کا غلط استعمال کرے گا تو اگر وہ فرد ہے تو اپنی ذات کو نقصان پہنچائے گا، اگر وہ گھر میں اندر رہ رہا ہے بہن بھائیوں کے ساتھ تو وہ وہاں پر اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ سکتا تو لڑائیاں ہوں گی، اگر وہ معاشرے میں کسی عہدے پر ہے اور زبان پہ قابو نہیں رکھا اور جھوٹ بولا تو وہ شہر اور ملک تباہ ہو جائے گا، اور اگر وہ کوئی اتنی بڑی طاقت ہے کہ ساری دنیا میں اس شخص کا حکم چل سکتا ہے، تو اگر اس شخص کو کسی نے تربیت نہیں دی کہ جھوٹ بولا نہیں کرتے تو وہ جھوٹی بات کہہ کے پوری دنیا کو آگ اور خون کی ہولی میں دھکیل دے گا۔ جتنا بڑا عہدہ ہوگا اتنی زیادہ وہ آفتیں لائے گا اگر اس انسان کی زبان کی اصلاح نہیں ہوئی۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی آدمی کچھ نہیں بولتا مگر اس کے اوپر ایک نگران ہم نے مقرر کر دیا ہے جو لکھتا ہے۔ اور اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صمت نجا، جو شخص چپ رہا اس نے نجات پائی۔
خاموش رہا ایسے موقع پر جب خاموش رہنا ضروری تھا، اور خاموش رہنا بعض مواقع پر ضروری ہوتا ہے تو لوگ اس میں بولتے ہیں. اگر ایسے موقع پر بولے گا تو دنیا کو تباہی اور بربادی کے دھانے پر پہنچا دے گا. جس طرح ہم بچے کو یہ سکھاتے ہیں کہ وہ بولے، اور ماں سکھاتی ہے کہ بیٹے یہ کہو کہ یہ کیا ہے، بولو ماں، بولو ابا، ابو، بولو. اور استاد بچے کو سکھاتا ہے کہ بیٹے پڑھیے، یہ ہے الف بے ٹے، پھر پڑھیے. بالکل ٹھیک اسی طرح انسانوں کو سکھانا چاہیے کہ چپ رہو. اس موقع پہ نہیں بولنا، اس موقع پہ بالکل بولنا تمہارے لیے حرام ہے. جس طرح انسان بولنا سیکھتا ہے اس سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان خاموش رہنا بھی سیکھے، وگرنہ بے وقت بولنے پہ بنا بنایا کام بگاڑ دے گا اور تباہ کر دے گا. تو یہ ایک چیز ہے جس کی مثال پیش کر رہے ہیں کہ انسانی اخلاقیات ان کا بننا کتنا زیادہ ضروری ہے. اس ایک مثال میں آپ دیکھیے کہ انسان باتیں کرتا ہے ایسی جس میں دین اور دنیا کا کوئی نفع نہیں، اور ایسی باتیں کرتا ہے جس میں دین اور دنیا کا نقصان ہے یا پھر کسی ایک چیز کا نقصان ہے. تو انسان اپنی باتوں پر غور کرے کہ میں جو بات کرنے لگا ہوں اس میں دین اور دنیا، اس میں کسی کا فائدہ ہے، نقصان ہے، کیا چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن الاسلام المرء، انسان کا ایمان اس وقت پورا ہوتا ہے ترک ما لا یعنی، جب وہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے. تو معلوم ہوا کہ جو فضول بات ہے اس کو بھی نہیں کرنا. اس زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت یہ ہے کہ انسان فضولیات میں پڑتا ہے. چپ رہے، بد فضول میں لوگوں کے کاموں میں دخل دے، فضول باتیں نہ کرے. اور اس سے بھی بڑھ کر زبان کی دوسری آفت یہ ہے کہ گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی صفات میں سے فرمایا ہے کہ منافق آدمی اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اذا خاصم فجر، جب کسی سے لڑائی ہوتی ہے تو گالیاں بکنے لگتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو گالی دے گا، عیب لگائے گا، تہمت لگائے گا، اللہ اس کو جہنم کی آگ کے اوپر جا کر روک دے گا اور کہے گا آپ پہلے ثابت کرو جو کچھ تم نے کہا تھا وہ سچ تھا، اور جب تک اپنے کیے کی سزا نہیں بھگت لے گا آگے نہیں جانے دیا جائے گا. حتیٰ کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں جن لوگوں نے آپ کی شہادت کی کوشش کر لی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، ان مشرک کفار کو بھی گالی دینے سے منع فرما دیا تھا. آپ نے فرمایا ان کو گالیاں دینے سے ان پر تو کوئی اثر پہنچے گا نہیں، البتہ جو زندہ ہیں ان کو تکلیف پہنچے گی. یعنی کسی کو بھی گالی دو گے، کافر کو، مشرک کو، تو اس کے چچازاد ماموزاد خود تم میں بھی تو موجود ہے نا کوئی نہ کوئی، تو زندوں کو تکلیف دے رہے ہو. اور جو دنیا سے چلے گئے، کافر مر گئے، ان کو کچھ اثر ہوگا نہیں. اسی طرح اس زبان کی آفتوں میں سے ایک اور بیماری ہے لعنت کرنا، لوگوں کو دھمکیاں دینا، ان کو سزائیں سنانا کہ تم تو ضرور اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے جاؤ گے، تم پہ خدا کا غضب آئے، تم جہنمی ہو، تم دوزخ میں چلے جاؤ گے. یہ ایسی چیز ہے کہ جب تک آدمی کو قطعی وحی کے ذریعے معلوم نہ ہو جائے کہ یہ شخص جہنمی ہے، کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ شخص جہنمی؟ اور قطعی وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گئی. کوئی بہت زیادہ کہے تو یہی کہے گا کہ یہ عمل جہنمیوں جیسا ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کرنے والا بھی جہنمی ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی پر لعنت کرتا ہے اور وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوتا تو یہ لعنت بولنے والے پہ لوٹ کے آتی ہے.
اور آپ نے فرمایا مومن پر لعنت کرنا ایسی ہے جیسے تم نے تجھ سے قتل کر دیا. اور زبان کی آفتوں میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں کا مذاق اڑانا زبان سے، مذاق اڑانا چل پھر کے کہ فلاں تو ایسے چلتا ہے، فلاں کی چال ایسے ہے، آنکھوں سے، ہاتھ پاؤں سے اشارہ کر کے ان کے عیوب کا اظہار کرنا کہ فلاں میں یہ عیب پایا جاتا ہے. اور اسی طرح زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت یہ ہے کہ آدمی چغلی اور لوگوں کو برا بھلا کہنا، ان کی پیٹھ پیچھے ان کے ان معائب کا اظہار کرنا جس کو وہ چھپانا چاہتا ہے. کسی کا عیب، کسی کا ایسا قول اور فعل جو شخص وہ چھپانا چاہتا تھا دوسرے پر جا کر ظاہر کرنا، یہ چغلی ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے. اور ایک گناہ نہیں، اس میں اور بھی گناہ ہے. غیبت کا گناہ بھی ہو گیا، چغلی کا گناہ بھی ہو گیا، اور برے طرز سے ادا کیا، نقل کیا، اور اگر اس میں وہ چیز نہیں پائی جاتی تو پھر تو تہمت ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو کو قبر کا عذاب ہو رہا تھا اور زیادہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. اما ھذا فلا یستتر عن بولے، یہ ایک جو تھا ان میں سے قبر کے عذاب والا، یہ پیشاب سے پاکیزگی حاصل نہیں کرتا تھا. اور دوسرے کے متعلق فرمایا کہ یمشی بن نمیمہ، یہ لوگوں میں چغلیاں لگاتا پھرتا تھا، آج قبر کا عذاب اسے ہو رہا ہے. یہ زبانی کی آفت ہے. اس لیے جب کوئی آدمی چاہے کہ اخلاقیات کو ٹھیک کرے تو اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ انسان ان چیزوں پر غور کرے جن کے متعلق ابھی عرض کیا گیا تھا کہ اگرچہ بہت سی چیزیں ہیں لیکن ایک مثال اس کی دی جا رہی ہے کہ زبان سے انسانی اخلاقیات پر کیا اثر پڑتا ہے، اور زبان کا بے قابو ہو جانا اور اسے اعتدال میں نہ رکھنا معاشرے کو کتنا نقصان پہنچاتا ہے. انسان کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں پر غور کرے اور اپنی اندر روح اور سیرت کو بھی ایسے ہی سنوار